الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر فرید الدین صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا، قادری صاحب کا، محسن اہل سنت جناب ڈاکٹر ہمارے حاجی طیب صاحب، نوری صاحب، دیگر علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی دعائیں، ان کی نگاہیں، التفات مجھ پر پڑ رہی ہیں، میری بخشش کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ۔ مختصر عرض کروں گا کہ علماء کرام اور یہ مساجد کا جو رول ہے، کچھ تو بھی نوری صاحب علیہ دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا، پروفیسر نسیم صاحب نے، کہ ان کی برکتوں سے ایمان محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں آج پریکٹیکلٹی میں دیکھیں، میں ابھی رمضان سے پہلے ترکی کے دورے پر تھا، تو وہاں بہت بڑی ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں مسجد جو جامع مسجد ہوتی ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جامی، جیسے جاملیجہ جامی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ ایک مسجد ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی استنبول میں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا بہت بڑا مزار مبارکہ ہے، اور اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کونیا میں بہت مساجد ہیں، اور یہ وہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے، استنبول، قسطنطنیہ جسے کہا جاتا ہے، ان مساجد میں۔ اس کے علاوہ ہم حرمین طیبین کی بھی ظاہری بات ہے مساجد میں جاتے آتے رہے، نصیب ہمارے جب چمکے الحمدللہ۔ لیکن خاص طور پہ جو بر صغیر پاک و ہند کی بات آتی ہے، یہاں پر جب مساجد اور مدارس کی اور خانقاہوں کی بات آتی ہے، اس کی جو رونق، اس کا جو نور، یہاں پر جو روحانیت ہوتی ہے، خال خال ہی کہیں نظر آتی ہے۔ سچی بات جو ہے، مجھے علماء کرام یا علم کی فضیلت پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یوتھ بیٹھی ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ بدقسمتی سے دنیاوی طور پر علوم تو ہم سارے حاصل کر رہے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن رہا ہے، تو کمپیوٹر سائنس کا ماسٹرز بن رہا ہے، تو کوئی کسی فیلڈ میں، تو کوئی کسی فیلڈ میں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس علم دین کو بہت ہی سیکنڈری بلکہ بہت ہی کم تر سمجھا جاتا ہے۔ لارڈ میکالے ایک گزرا شخص، اس نے کہا، 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہتا تھا کہ میں نے پورا ہندوستان، I went throughout the India, I found a grave ruling over India، میں نے پورے ہندوستان کو میں نے دیکھا، ایک قبر وہاں پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ قبر کس کی ہے؟ اللہ اکبر، خواجہ معین الدین چشتی۔ اس نے کہا کہ یار تم یہاں پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر قبضہ کرنے آئے ہو، تمہارا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ان بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے ان کو دور نہیں کرو گے۔ تم جب تک ان ولیوں سے، ان علماء کرام سے ان کو دور نہیں کرو گے، ان کے دلوں سے ان کی محبت ختم نہیں کرو گے، اس وقت تک تم ان پر قبضہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بھائی کیا کریں؟ لارڈ میکالے نے پھر اس کا حل بتایا۔ کیا حل بتایا؟ ان کو کہو، مسلمانوں کو، یہ جو تمہاری خانقاہیں ہیں، یہ جو تمہاری مساجد ہیں، یہ جو تمہارے دربار ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علوم و فنون تو ویسٹ کے ہیں، مغربی تعلیم تو بہترین ہے، نیوٹن کے، آئزک وہ جو تھا نیوٹن، اس کے جو مفروضات ہیں، اس کے جو فارمولے ہیں، اس کی جو تھیوریز ہیں، آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں، آپ نیوٹن کی تھیوری پڑھیں، آپ اس کے لاس پڑھیں، چارلز کے لاس پڑھیں، کس کے لاس پڑھیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے، بھول گئے کہ اے وی سینا جس کا نام ہے، وہ تو ابو علی سینا کا انگریزی نام ہے۔ وہ بھول گئے کہ جس کو ہم آج دنیا میں بڑے بڑے سائنسدانوں کے جو نام لیتے ہیں، وہ تو سارے کے سارے فارابی تھے، تو پتہ چلا کہ وہ ابو علی سینا تھے، تو پتہ چلا کہ وہ کندی تھے، وہ تو بہت بڑے بڑے سائنسدان، عمر خیام تھے۔ انہوں نے ساری تحقیقات اور جتنی بھی کی، تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے مدارس اور مساجد سے، خانقاہوں سے دور کیا۔ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ تھا، بڑا انٹرسٹنگ، یہ چھوٹا سا واقعہ سنیے گا غور سے، دل کے غور سے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ استاد نے کہا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا، استاد نے کہا بیٹا جا میری جوتی گنڈوا کے لیا، جڑوا کے لیا۔ بچے نے جوتی اٹھائی۔ ایک چیز میں یہاں بہت اچھی امپورٹنٹ مینشن کرنا چاہوں گا،
آج آپ اسکول کالج کے جو ٹیچرز پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا اور ان کے شاگردوں کا، ان کے اسٹوڈنٹس کا آپ انٹریکشن دیکھیں. شاگرد اپنے استادوں کو مارتے ہیں، چماٹ مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ہم کمپلین کر دیں گے، تم نے ہمیں صحیح بیہیو نہیں کیا. اور ایک مدرسے کے استاد کا اور مدرسے کے شاگرد کا حال دیکھیں کہ استاد آتا ہے، شاگرد کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. ہمارے استاد کرام آئے، استاد العلماء حضرت اکرام المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم علیہ آئے، ہم کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چومنا اپنے لیے سعادت سمجھی. ڈاکٹر صاحب آئے، دیگر بزرگان دین، علماء کرام، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعامات ہیں ہم پر. تو وہ بچے نے بغل میں دبائی، استاد کی جوتی کو چوما بھی. بازار میں گیا، کیا ہوا؟ موچی نے کہا لو جی میں نے تمہاری جوتی جوڑ دی ہے استاد کی، اب بتاؤ پیسے دو مجھے. کہا یار پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس. غریب شاگرد، اچھا پیسے نہیں ہیں، میں تو پیسے کے بغیر جوتی دوں گا نہیں. یار تو مجھ سے 2 مسئلے سن لے، تلاوت سن لے، نہ تو سن لے. نہیں بابا پیسے دے گا تو تجھے جوتی ملے گی. بڑا پریشان. خیر جی بازار میں گیا، کوئی بندہ تھا سامان تھا، اس کو اٹھایا، سامان اٹھانے کا اس کو رکھا، اس کو جو پیسے ملے وہ لا کے دیے. اس نے موچی کو جوتی جیب یا بغل میں دبائی. اب روتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے بس نہیں پڑھنا یار، ایسے علم کا کیا فائدہ. ارے استاد کی جوتی نہیں جڑوا سکتا جو میرا علم، تو کیا فائدہ مجھے ایسا علم پڑھنے کا. بس نہیں پڑھنا. گیا استاد صاحب جوتی دی، ہاتھ چومے، استاد صاحب معافی دے دو، آج سے میں نے نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا بیٹا؟ بولا استاد کیا فائدہ ایسے علم کا کہ جو میں آپ کی جوتی بھی نہیں گنڈوا سکتا، جڑوا سکتا. فرمایا بیٹا نہ ایسا نہ کر. کہا نہیں جی میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے معاف کر دیں. ہاتھ پاؤں جوڑ کے نکلا. فرمایا اچھا بیٹا ٹھیک، یہ مین گیٹ سے نہیں جانا، یہ بغلی دروازے سے چلا جا. یاد رکھنا بیٹا، جانے سے پہلے یاد رکھنا یہ علم تجھے فائدہ دے گا، یہ علم تجھے نفع دے گا. بچہ شکریہ ادا کر کے نکلتا ہے. آگے جاتا بازار میں رش لگا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ کسی نے بتایا بھائی ہمارا جو نا یہاں کا ایس ایچ او، میں ایس ایچ او ہی کہوں گا آج کے دور میں، اور جی ہمارا کوتوالے شہر بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کمشنر بیٹھا ہوا ہے سمجھ لو آج کے دور میں. اور جی وہ کہہ رہا ہے جی مجھے گورنر نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب دو، نہیں تو تیری بھی گردن گئی میری بھی گردن گئی. سوال کیا تھا؟ بولا تھا جو ہمارا حاکم وقت ہے، جو ہمارا یہاں کا پی ایم یا جو بھی صدر ہے یا وزیر اعظم، اس کا یہ کہنا ہے کہ بتاؤ میری بیوی میری زوجہ زیادہ خوبصورت ہے یا 14ویں کا چاند. اور جو بھی جواب دیتا ہے، جو کہتا ہے 14ویں کا چاند خوبصورت ہے تو اس کی گردن اڑا دیتا ہے. جو کہتا ہے تیری بیوی خوبصورت ہے، کہتا ہے تو نے میری بیوی کو دیکھا کیسے؟ تو نے میری بیوی میرے گھر کے پردے کو پامال کیا تقدس کو؟ اس کی بھی گردن اڑا دیتا ہے. اب جواب دیں تو کیا دیں؟ سب عاجز. یہ بچہ کہتا ہے جناب میں جواب دوں گا، لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا، بادشاہ وقت کو جواب دوں گا، میرے کو لے کے چلو اس کے پاس. بولا مرے گا اور ہم کو بھی مروائے گا. بولا نہیں مروں گا، انشاءاللہ تمہیں اور اپنے آپ کو سرخرو کر کے آؤں گا. خیر جی بادشاہ وقت کے پاس لے گئے. بولتا ہے جوان 16-17 سال کا جوان، کہتا ہے جناب بادشاہ صاحب آپ کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے. بادشاہ جلال میں آ گیا. تو نے میری بیوی کو کہاں دیکھا؟ کہا خدا وحدہ لا شریک کی قسم تیری بیوی کو نہیں دیکھا. بولا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ بولا میرے پاس قرآن کی دلیل ہے. بولا کیسے؟ کہا میرے رب نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میرے رب نے فرمایا میں نے انسان کو خوبصورت ترین تخلیق کیا. چاند کے بارے میں نہیں فرمایا، سورج کے بارے میں نہیں فرمایا، کسی مخلوق کے بارے میں نہیں فرمایا، پر فرمایا میں نے انسان کو خوبصورت بنایا. اگر تیری بیوی انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے چاند سے. بات سمجھ میں آ گئی. اس نے بھی اس کو تحفے ہے، گورنر نے بھی دیے اس کو سونے کی اشرفیاں، کوتوالے شہر نے بھی سونے کی اشرفیاں. اب یہ سارا سونا اٹھا کے روتا ہوا آ رہا ہے واپس مدرسے، روتا ہوا آ رہا ہے مدرسے. استاد صاحب کے پاس آتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے. استاد آپ نے صحیح کہا تھا، علم جو ہے مجھے نفع دے گا. سارا قدموں میں رکھتا ہے، کہتا بیٹا یہ سب تیرا ہے. وہ بھی استاد تھے. بیٹا یہ سارا تیرا ہے. تو پتہ چلا علم دین کس قدر اہمیت کا حامل ہے. بدقسمتی سے آج ہم اپنے علم دین کی جو بنیادیں ہیں، جو ہمارے مراکز ہیں، ہم اپنے ان مراکز سے، ان سینٹر سے دور ہو چکے ہیں. آج مجھے بتائیں نا، کون باپ ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائے؟ کون چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی بہت اچھے متقی پرہیزگار پیر کا مرید کروں؟ نہیں. بدقسمتی سے سوری ٹو سے آج ہماری سوچ بھی کیا ہو گئی ہے؟ آج ہماری سوچ بھی کیا ہو گئی ہے؟ ہمیں وہ پیر اچھا لگتا ہے. کون؟ جس کے پاس میں جاؤں اور میرا جو کیس لگا ہوا ہے نا وہ ایسے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے.
مجھے پیر وہ اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بانڈ پڑے ہوئے نا، بس حضرت صاحب نمبر بتا دیں اور یہ لگ جاؤ، میں کروڑ پتی ہو جاؤں۔ مجھے پیر کون سا اچھا لگتا ہے؟ جو میری جیب بھر لے۔ مجھے پیر کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہ جو میرے کاروبار کو اوئے ہوئے ہوئے حضرت صاحب کو گئے ہیں، اوئے ہوئے میں تو فرشتے تھا، حضرت صاحب نے عرش سے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری سوچ ہو گئی کہ جو پیر ہماری دنیا بنا دے ہم اس کو بڑا پیر مانتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ پیران عظام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور حضرت شاہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگان دین، میں بچپن سے قادری مسجد میں آ رہا ہوں، آج میری عمر 52 سال ہے، میں بچپن سے قادری مسجد، کرکٹ بہت کھیلتا تھا، سوری ٹو سے، تو ہم جمعے کو میچ کھیل کے بس کیا بڑا بے فکری تھی، جمعہ مل جائے گا، کیوں؟ قادری مسجد زندہ باد، 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے بھائی، ہم آتے تھے یہاں پر اور حضرت کے یہاں پہ دربار پہ حاضری دیتے تھے، منہ مبارک کی بھی زیارت کرتے تھے، فیض لے کے جاتے تھے۔ آج دیکھو ان کا فیض، سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ بکی بات بتاؤں، بھی آتے ہوئے راستے میں سوچ رہا تھا گاڑی میں کہ یار سن 2000 بھی ہم کبھی دیکھیں گے۔ ٹارگٹ کلنگ اس وقت ہوتی تھی، بوری بند لاشیں اس وقت ملتی تھی۔ ہم حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معتقد ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے بھی بڑی، ہم ان کے ساتھ جب کھڑے ہوتے تھے چلتے تھے، ڈر تھوڑا بہت تو لگتا تھا، جوان سے نا تھوڑا بہت لگتا تھا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو ان کی طرف آتی بھی کوئی گولی ہم کو نہ لگ جائے ہیں۔ بہرحال تو یہ بزرگان دین، ان کا فیضان دیکھو کہاں، آج میں 88 کی بات کر رہا ہوں، 84 کی بات کر رہا ہوں، 34-35 سال پرانی بات، آج 34-35 سال ان بزرگوں کے حاضری دینا، حضرت کے حاضری دینا، آج یہ کام کیا کہ مجھ حقیر پرتکلیف عاجز بندہ، میری کوئی اوقات نہیں، میں آج کھڑا ہو کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ سب بزرگان دین ہمارے اساتذہ کا کرم۔ تو یہ جتنی ہماری خانقاہیں ہیں، یہ آج 100 سالہ جشن ہے، خدا کی قسم اس کو چھوٹا ایونٹ مت سمجھیے، بہت بڑا ایونٹ ہے یہ۔ یہاں پر کتنا اللہ عز و جل کے فرشتے ہم پر رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہیں، ہم آپ نہیں سوچ سکتے۔ حدیث مبارکہ آخری سناؤ، میرا ٹائم ختم، وہ یہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مقرر کیے فرشتے، کون سے فرشتے؟ سیاحین، گھومتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں یہ مجلسیں، یہ محفلیں، اے فرشتہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا مجھ سے کچھ چاہ رہے تھے؟ ہاں یا اللہ تجھ سے بخشش چاہ رہے تھے، تیرے نیک بندوں کی محبت میں آ کے بیٹھے تھے، تجھ سے تیری بخشش مار رہے تھے، ان کی محبت بخشش کراتی ہے، یہ جانتے تھے۔ اچھا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں یا اللہ، دیکھتے تو اور زیادہ شوق اور ذوق کرتے۔ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کو دیکھا؟ نہیں یا اللہ، جہنم کو نہیں دیکھا، دیکھتے تو اور زیادہ گناہوں سے بچنے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان محفل والوں کو سب کو بخش دیا۔ یا اللہ ایسا بندہ بھی تھا، ایم وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی اس کی انٹینشن نہیں تھی، وہ مطلب کوئی پلاننگ کر کے نہیں آیا تھا اس پروگرام میں۔ آپ تو سب پلاننگ کر کے آئے ہو نا ماشاءاللہ کہ ہم عرس میں جا رہے ہیں، ہم اتنی بڑی 7 سالہ تقریب میں جا رہے ہیں، میں بغیر پلاننگ کے ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا تھا، یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے، اس کی بھی بخشش کر دو۔ تو یہ محفلیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، ان کے خدمت کیا کریں۔ یہ علماء کرام، میرے آقا نے فرمایا یہ نائب رسول ہیں، تو ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو جنت میں جانے سے علماء کرام کو، ان علماء کرام کو، بزرگوں کو روک دیا جائے گا، ٹھہرو، یہ تو جا رہے ہیں، جو رہ گئے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ کوئی کہے گا حضرت صاحب، اکرام صاحب مجھے پہچانا، میں نے استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا، حضرت میں نے وضو کے لیے لوٹا دیا تھا، حضرت میں نے خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا، چلو بیٹا ساتھ، اللہ نے اجازت دے دی، چلو ساتھ میں، تو ان کی خدمت کر لو، ان کی عزت کر لو۔ آج ان بزرگان دین کے، ان صاحب علم بزرگان دین کے مزارات پر آؤ، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو، خدا کی قسم ہماری بھی نسلیں بنیں گی، آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ شاد اور آباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔